نماز نہ اپنی سکھایا کر، نہ اپنی تسبیح پڑھایا کر۔ نماز نہ اپنی سکھایا کر، نہ اپنی تسبیح پڑھایا کر۔ یہ پیر مجھے کافر کہہ دیں تو اتنا یاد نہ آیا کر۔ یہ پیر مجھے کافر کہہ دیں تو اتنا یاد نہ آیا کر۔ تیری پارسائی کے میں صدقے دامن کو داغ نہ آ جائے۔ تیری پارسائی کے میں صدقے دامن کو داغ نہ آ جائے۔ تیرے جسم کو چھونا چاہتا ہوں تو اتنا پاس نہ آیا کر۔ بہت شکریہ۔ میرا نام محمد حمزہ ہے، پرانی دلی سے، اور اپنی غزلوں میں جو اپنا لقب یوز کرتا ہوں جیسے بتایا تھا، طالب یوز کرتا ہوں، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طلب رکھنے والا، کسی انسان کی طلب رکھنے والا۔ تو کچھ غزلیں اور ایک نظم پیش کروں گا۔ نظم چلے خیر، مطلب ہے کہ خود کو کبھی کرے مرہم، خود کو کبھی کرے مرہم، کبھی خود کو داغ لگا لیا۔ خود کو کبھی کرے مرہم، کبھی خود کو داغ لگا لیا۔ خود سے کبھی ناراض ہوئے، کبھی خود کو گلے لگا لیا۔ خود سے کبھی ناراض ہوئے، کبھی خود کو گلے لگا لیا۔ شام تک تو مر جانا تھا، شام تک تو مر جانا تھا، یوں دن کو ہجر منا لیا۔ ماضی کم وقت یاد آئے تو ہے رخسار جلا لیا۔ موت سکوں کی آمد کو میں نے گھر بھی سجا لیا۔ موت سکوں کی آمد کو میں نے گھر بھی سجا لیا۔ قضا کسی کی مجھ کو آئے، خدا نے دامن پھیلا لیا۔ قضا کسی کی مجھ کو آئے، خدا نے دامن پھیلا لیا۔ کیسے مجھ کو آرام ہو، کیوں کر یہ غم لگا لیا۔ کیسے مجھ کو آرام ہو، کیوں کر یہ غم لگا لیا۔ محفل میں تو چیخ اٹھا، تنہائی میں منہ دبا لیا۔ محفل میں تو چیخ اٹھا، تنہائی میں منہ دبا لیا۔ وہ اتراتے ہیں کفنوں میں، وہ اتراتے ہیں کفنوں میں، قبروں میں سکون جو پا لیا۔ وہ اتراتے ہیں کفنوں میں، قبروں میں سکون جو پا لیا۔ ہم نے اب تک زندہ رہ کر کیا نقصان کرا لیا۔ کہیں جو دیکھا ہنستا شخص، کہیں جو دیکھا ہنستا شخص، ہم نے چہرہ ہٹا لیا۔ کہیں جو دیکھا ہنستا شخص، ہم نے چہرہ ہٹا لیا۔ ملال ہمیں ہی ڈھونڈ رہا تھا، ہم نے ہاتھ اٹھا لیا۔ ملال ہمیں ہی ڈھونڈ رہا تھا، ہم نے ہاتھ اٹھا لیا۔ اب اگلی غزل ہے، اس کا مطلب ہے کہ تیزاب لگ رہی ہے برسات دیکھو نا۔ تیزاب لگ رہی ہے برسات دیکھو نا۔ کٹ رہے ہیں کیسے دن رات دیکھو نا۔ کٹ رہے ہیں کیسے دن رات دیکھو نا۔ بکھرے بال چاک گریباں سردہ ہے، بکھرے بال چاک گریباں سردہ ہے۔ نہیں جو میرے بس میں حالات دیکھو نا۔ نہیں جو میرے بس میں حالات دیکھو نا۔ نہ یہ میرے غمخوار نہ عزیز ہیں، نہ یہ میرے غمخوار نہ عزیز ہیں۔ جمع تماشے کو ہیں حضرات دیکھو نا۔ جمع تماشے کو ہیں حضرات دیکھو نا۔ شہر میں تم کو پکا گھر ملے گا بس، شہر میں تم کو پکا گھر ملے گا بس۔ چاہتے ہو سکون تو دیہات دیکھو نا۔ چاہتے ہو سکون تو دیہات دیکھو نا۔ اب یہ مقطع ہے اس شعر کا، اس غزل کا، کہ سوچتے ہیں طالب انہی کی گرفت میں ہے، سوچتے ہیں طالب انہی کی گرفت میں ہے۔ حسن حسن کرتے ہو اوقات دیکھو نا۔ حسن حسن کرتے ہو اوقات دیکھو نا۔ یہ تیسری غزل ہے میری، اور اس کا مطلب ہے کہ ہنسنے کے لیے چہرے تراشے بھی بہت ہیں،
ہنسنے کے لیے چہرے تراشے بھی بہت ہیں، اندر میرے تماشے بھی بہت ہیں۔ ہنسنے کے لیے چہرے تراشے بھی بہت ہیں، اندر میرے تماشے بھی بہت ہیں۔ ویسے تو شاہ وقت کی تھالی بھی ناقبول، ویسے تو شاہ وقت کی تھالی بھی ناقبول، تجھ سے ملے ٹوٹے بتاشے بھی بہت ہیں، تجھ سے ملے ٹوٹے بتاشے بھی بہت ہیں۔ فیصلہ تو تیری ادا کے حق میں ہے ورنہ، فیصلہ تو تیری ادا کے حق میں ہے ورنہ، گننے کو تو قاضی کو لاشیں بھی بہت ہیں، گننے کو تو قاضی کو لاشیں بھی بہت ہیں۔ آخر کوئی کیسے بلا کا ہو یوں ہنسی، آخر کیسے کوئی بلا کا ہو یوں ہنسی، ایسا کہ ان کے گھر میں شیشے بھی بہت ہیں، ایسا کہ گھر میں ان کے شیشے بھی بہت ہیں۔ جس پر پڑی وہ شخص ہی باہوش ہو گیا، جس پر پڑی وہ شخص ہی باہوش ہو گیا، اسی ایک نگاہ میں نشے بھی بہت ہیں، اسی ایک نگاہ میں نشے بھی بہت ہیں۔ اب آخری غزل کے ساتھ اپنی جگہ لوں گا۔ اس غزل کا ہر مصرع جو ہے 2 یا 3 لفظ پہ ہی مشتمل ہے، تو تھوڑی روانگی میں پڑھی جائے گی۔ ہے کہ مزاج عاشقی، مزاج عاشقی لعنت خدائی، یہ شوق عاجزی یہ مطلب کشائی، یہ فن محبت یہ قرض وفائی، ہر لمحہ ضرورت تیری عشق جفائی، محروم مروت دل بھر کی بدائی، شاہکار زمانہ ناداں کی رہائی، بدزن شاعری پھر بزم کی صفائی، مہمان رخصت پھر قحط سمائی، آبلائے آتش یا دل کی گہرائی، مطلوب تماشا ہاں ذوق بینائی، آنسو میرے دہلیز پر آئی، ساقی سنگ دل یوں آنکھ جلائی، کامل قیامت وقت جدائی، زخم دنیا بیکار دوائی، حسن اعلیٰ اور بے حیائی، عذاب فرصت جو رات بتائی، عزیز تر تھی تو جان گوائی، بازر جہاں میں دوں کہاں دہائی، بازر جہاں میں دوں کہاں دہائی۔ بہت شکریہ۔